اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ہمراہ علماء کرام ذوی الاحترام، خاص طور پر شیعہ علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل، مرکزی سیکرٹری، مجلس وحدت المسلمین کے ذمہ داران، جعفری الائنس کے ذمہ داران، ISO کے نمائندگان، IO کے نمائندگان اور ماتمی، عزائی، فلاحی، شیعی اداروں کے نمائندگان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اس پرہجوم اور باوقار پریس کانفرنس میں شریک ہونے پر تمام میڈیا، جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے نمائندگان تشریف فرما ہیں، ان سب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس عالمی، انسانی، اسلامی سانحے پر نمائندگی فرماتے ہوئے شرکت فرمائی۔ زبان گنگ ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، ذہن معوف ہے اس بات کے اوپر کہ عالم اسلام کا، مظلومان جہان کا، انسانیت کا جو نقصان آج صبح ہمیں سننے کو ملا، وہ نقصان ایسا نقصان ہے کہ جسے کوئی چیز اس کا ازالہ نہیں کر پائے گی۔ وہ نقصان رہبر مسلمین جہان، رہبر مظلومان جہان، رہبر مستضعفان جہان، امت اسلامیہ کے سر کا تاج، سرپرست، ایک باپ کی حیثیت رکھنے والی شخصیت، جنہوں نے ہمیشہ قرآن اور سنت پیغمبر اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں امت کی رہنمائی کی، وہ کربلا کا ایک سپاہی، وہ امام حسین علیہ السلام کا ایک چاہنے والا، جنہوں نے ہمیشہ اپنی سیاست، اپنی دیانت، اپنی حکمت کا عنوان مثلی لا یباع مثلہ، مولا حسین علیہ السلام کے قول کو اپنے لیے رہنما قرار دیتے ہوئے گزاری، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ نقصان ہوا یا یہ کوئی اعزاز حاصل ہوا ہے؟ ہماری نسبت نقصان ہوا، مگر خود رہبر معظم کی نسبت انہیں ایک بہت بڑا اعزاز نصیب ہوا۔ میں اس عظیم شخصیت کی شہادت پر پورے پاکستان کے مذہبی شخصیات اور اداروں اور تنظیمات اور برادران اہل سنت، جن کی نمائندگی اس وقت موجود ہے، اور پورے تمام پاکستانیوں کی جانب سے رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران، انقلاب جہان اسلامی، کیونکہ ریاستی اعتبار سے شاید ایران کی سرحدیں ہیں اور یقیناً ہیں، لیکن نظریاتی طور پر آیت اللہ خامنئی سرحدوں میں محدود شخصیت کا نام نہیں ہے۔ انہیں ہر مظلوم اور ہر مستضعف اپنا بڑا مانتا تھا۔ ان کی شہادت ہوئی ہے، ہماری نسبت بہت بڑا خلا ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن خود ان کی نسبت ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں ہم سب ان کی روح پرفتوح کو اس عظیم مرتبے پر فائز ہونے کی صورت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ آج امام حسین کی باہوں میں ہوں گے، آپ آج رسول اللہ کی بارگاہ میں اور محفل میں ہوں گے، آپ آج اولیاء الہی کے ساتھ وہاں ان کے محفل میں، ان کی بزم میں موجود ہوں گے۔ ایسی شخصیت کا ہم سے جدا ہونا
یہ ایک ہماری نسبت اور ان کی نسبت پہلوؤں کی طرف توجہ تھی، لیکن میں آپ کے توسط سے امریکی اور صہیونی ظالم، غاصب، نااہل، ناہنجار، نابکار حکومتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے مکتب شہادت کسے کہا جاتا ہے، مکتب مقاومت کسے کہا جاتا ہے، مکتب مزاحمت علی المشرکین کسے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مکتب ہے جو کربلا سے درس لیتا ہے، جس نے کبھی بھی ظالم کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کرنے کا گویا اس کی لغت میں وہ لفظ نہیں پایا جاتا۔ آپ کی بھول ہے کہ آپ اتنی بڑی شخصیت کو اور ان سے قبل شہید حسن نصر اللہ اور انہی کے گویا کچھ قبل شہید قاسم سلیمانی اور پھر اسی طرح بڑی تعداد میں شہدائے حزب اللہ اور شہدائے حماس، ان شخصیات کو مارنے پر تم شاید یہ سمجھے تھے کہ یہ تحریک، یہ مقاومت، یہ مزاحمت ختم ہو جائے گی۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اب یہ تحریک چند برابر زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں ایک ایسا خون اب شامل ہو گیا ہے جس خون کے اندر جس شخصیت کا خون شامل ہوا ہے، اس خون کی تاثیر ان کے چاہنے والوں کے عمل کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ، شہید راہ حق و حقیقت سید علی حسینی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی امریکی اور صہیونی فضائی حملے میں شہادت اور اس کے خلاف ملک بھر میں پرامن احتجاجی ریلیوں پر تشدد، آج ملت جعفریہ ان دونوں موضوعات پر آپ سے بات کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ عزیزو، یہ سوگ، یہ تکلیف جو ہمیں پہنچی ہے، اس میں ہماری جانب سے اپیل ہے کہ پاکستان بھر میں ہم آج سے آئندہ 3 دنوں تک ایام سوگ سے روزہ ایام سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ایام سوگ میں اپیل ہے پاکستان کے شہریوں سے کہ محافل و مجالس ترحیمی، تعزیتی ریفرنس، مجالس عزا اور ان کی شخصیت کے پہلوؤں پہ غور کرنے کے لیے تقریبات کا اور اجتماعات کا انعقاد کیا جائے۔ کل آنے والا کل رات 9 بجے خراسان امام بارگاہ سے نمائش اورنگی تک ایک ماتمی عزائی جلوس برآمد کیا جائے گا، جبکہ پرسوں یعنی بروز منگل شہید کی اس شخصیت کی تجلیل کے لیے ان کے سویم کا مجلس ترحیم کا انعقاد کیا جائے گا، اور پھر ان مناسبتوں میں ہم سویم شہدائے رہبر معظم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شہدائے رہبر معظم وہ ہیں جنہوں نے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے امریکی اور صہیونی حکومتوں کے خلاف آج ایک احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں افسوس ہے، تکلیف ہے کہ ہمارے وطن کے محافظ اداروں نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا، ان کے ساتھ جو زیادتی کی، شایع نشان نہیں تھا، مگر میں میڈیا کے دوستوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ہم نے وہ 2 بوریاں بھی آپ کے سامنے لا کے رکھ دی ہیں۔ یہ وہ شیل ہیں جو ان غمزدہ، ان افسردہ، ان اپنے محبوب رہبر کی شہادت کی خبر سننے والوں پر چلائے گئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اس بڑے شہر کے اندر 16 شہادتیں، آج کچھ دیر کے بعد ہم ان شہداء کے نماز جنازہ کی برپائی اور بپائی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجتماعی نماز جنازہ 16 افراد کراچی میں شہید ہو گئے، 7 افراد گلگت میں مار دیے، 6 افراد اسکردو میں شہید ہو گئے،
اسلام آباد میں 6 افراد اپنے محبوب رہبر کی محبت میں روڈوں پر نکلے، رستوں پر آئے تو انہیں ہمارے ریاستی حفاظتی اداروں نے گولیوں کا نشانہ بنایا اور انہیں شہید کر دیا۔ 35 شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں، 35 شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں۔ لاہور سمیت ان سارے شہروں میں، ان تمام شہروں میں زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ افسوس کہ کیا پاکستان کا پیسہ پاکستانی شہریوں پر ہی خرچ ہوگا، یعنی انہیں مارنے پہ خرچ ہوگا، شیل مارے جائیں گے، گولیاں ماری جائیں گی۔ میں وہ منظر آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، انتہائی تکلیف دہ مناظر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین سے امریکہ کے سفارت خانوں کی نجاست کو پاک کیا جائے، پاکستان کی سرزمین سے ان ظالم حکمرانوں اور حکومتوں کے سفارت خانوں کو ختم کیا جائے، لیکن آپ نے بہرحال ٹرمپ امن معاہدے کی صورت میں جو کچھ طے کیا ہے، جس سے ہم نہیں پورا پاکستان نالاں ہے، پاکستان کا شہری نالاں ہے، شاید اس بنیاد پر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ، ظالم حکومتوں کے ساتھ اپنے مراسم رکھنا چاہتے ہیں۔ نہتے مظاہرین پر فائرنگ کی مذمت کرتے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں مظاہرین پر جو فائرنگ کے نتیجے میں شہادتیں ہوئیں اور پورے پاکستان میں جو شہادتیں ہوئیں، کراچی میں حفاظتی اداروں نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ہم ان کے خلاف، یعنی بظاہر حفاظتی اداروں کے خلاف جنہوں نے فائرنگ کی، جنہوں نے شیلنگ کی، نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، ان کے خلاف شفاف اور واضح اور روشن انکوائری اور کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ٹرمپ امن معاہدے سے پاکستان فوری طور پر علیحدگی اختیار کرے، یہ ملت جعفریہ کا مطالبہ ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی مظلومانہ شہادت پر مسلمانان پاکستان سوگوار ہیں۔ ملک بھر میں احتجاج ابھی اور ہوں گے۔ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان غمزدہ، ان دکھ دیدہ لوگوں کو کم سے کم اپنے احساسات اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے، انہیں اظہار کرنے کا حق دیا جائے۔ ان تمام شہداء کے ایصال ثواب میں جو مجالس منعقد ہوں گی وہ یقیناً قابل قدر ہیں، لیکن اپیل کر رہے ہیں تمام پاکستانیوں سے کہ مجالس ترحیمی کا انعقاد کیا جائے اور شہداء کی، اور خاص طور پر رہبر معظم انقلاب، رہبر معظم مظلومان جہان، مستضعفان جہان کی ترحیم اور ان کے لیے تجلیل کا اہتمام ہم تمام پاکستانیوں کا فریضہ ہے۔ آخر میں میں مملکت اسلامی پڑوسی ایران کے تمام شہریوں کو، وہاں کے ذمہ داروں کو، پاکستان ملت جعفریہ اور خاص طور پر ملت اسلامیہ پاکستانی شہریوں کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعائے سلامتی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اندر موجود سیاستدان جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ایران نے بعض ممالک کے پر حملے کیے اور جوابی حملے کیے، انہیں افسوس ہے ان کے اوپر جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایران نے جس ملک پر بھی جوابی حملہ کیا ہے، دفاعی حملہ کیا ہے، وہ ممالک تھے کہ جہاں سے ایران پر حملہ ہوا تھا، اور وہ پہلے بتا چکا تھا کہ ہم اس ملک کو جواب دیں گے جس ملک سے ہم پر حملہ ہوگا۔ تو سوال تو ان ملکوں پر ہے اور تعجب تو ان ممالک پر ہے جنہوں نے اپنے ملکوں میں، اور اچھا ہوا چہروں سے نقابیں اتری ہیں، معلوم ہو گیا کہ کس کس ملک کے اندر امریکہ کا گویا قبضہ ہے۔ پاکستان کی سرزمین
اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ خاص طور پر اس مسئلے میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اس ملک کے شہری ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم ان کی مکمل بلا شرط بلا مشروط ہم ان کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ عالمی استکبار کے سامنے ایسے ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں, بنیان مرصوص بن کے کھڑے رہیں. ہم پاکستانی اور عالمی سطح پہ مسلمان ان کا ہر اعتبار سے ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس عظیم رہنما کو جوار رحمت میں بھی خاص مقام, وہ جنتی والا مقام, وہ اللہ کی خاص قرب وہ عطا فرمائے. اس سانحے میں جو اور شہید ہوئے ہیں رہبر معظم کے خانوادے سے, اور وہ جو اسکول پر حملہ ہوا اور بچیاں شہید ہوئیں, ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. جو زخمی ہوئے ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اسی طرح پاکستان میں جو اس سانحے سے وابستہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت اور انہیں شفا عطا فرمائے. بہت شکریہ. آج شہید ہوئے ہیں, اس واقعے کا کیا مقدمہ درج کروائیں گے, اور مقدمہ اگر درج کروائیں گے تو اس میں نامزد کس کو کیا جائے گا اور آگے کا لائحہ میں کیا ہوگا؟ ہماری جانب سے ہماری شخصیات اس وقت مذاکرات میں بیٹھی ہوئی ہیں. اسی حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ فورسز کے بعض لوگوں نے جو فائرنگ کی ہے اور ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے, گولیاں ماری ہیں, ہماری خواتین کو گولیاں ماری ہیں, بلکہ ایک منظر تو میں بیان نہیں کر سکتا. ان بیویوں کو, ان سیدانیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ تکلیف دہ ہے. اس وقت ہماری شخصیات مذاکرات میں ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان اہلکاروں کے خلاف FIR کاٹی جائے اور انکوائری بٹھائی جائے, اور خاص طور پر جنہوں نے یہ ظلم و زیادتی کی ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. نماز جنازہ کے بعد دھرنے کا بھی کوئی اعلان؟ نہیں, ہماری جانب سے کوئی دھرنا نہیں ہے. جو کچھ ہونا تھا وہ آج ہم نے بھرپور احتجاج بھی کیا ہے, اور اپنے محبوب سے, اپنے شہید محبوب سے, اپنے رہنما سے اظہار محبت عقیدت کا اظہار کیا ہے. کوئی دھرنا اب سوگ کا عالم ہوگا, مجالس ہوں گی اور عزاداری ہوگی. جی, سندھ حکومت میں وزیر اعلیٰ صاحب نے رابطہ کیا, وفاقی حکومت نے رابطہ کیا, سندھ کے اور کراچی کے ذمہ داران نے رابطہ کیا, حفاظتی حساس اداروں نے رابطہ کیا, اور سیاسی شخصیات نے, جماعت اسلامی کے امیر نے تعزیت کی ہے. اسی طرح تحریک انصاف کے لوگوں نے تعزیت کی ہے. اہل سنت کے مختلف طبقات فکر سے شخصیات نے تعزیت کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی شخصیات نے تعزیت کی ہے, نون لیگ کی شخصیات نے تعزیت کی ہے. مسلسل مختلف سیاسی جماعتوں نے تعزیت کے پیغام بھیجے ہیں, اور حکومتی افراد نے بھی بعض چیزوں کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس سارے مسئلے میں جو کچھ پیش آیا اس کا ازالہ کریں گے. پیش آیا ہے کانسلیٹ کا احتجاج ہو رہا تھا, جس طرح کی اطلاعات ہے کہ ایمبیسی کے اندر سے فائرنگ کی گئی ہے, کانسلیٹ کے اندر سے امریکنز کی جانب سے جو ان کی میرین فورس کے افراد ہیں انہوں نے فائر مارے, تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کریں گے آپ؟ میں آپ سے ہی پلٹ کے پوچھتا ہوں, مانگنے والے دینے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ ہمارے وطن میں تو کیفیت یہ ہے, ایمبیسی کے اندر سے بھی فائرنگ ہوئی, ہمارے پاس اس کی گواہیاں اور شواہد ہیں, اور ان کے محافظوں نے, ان لوگوں نے ہمارے رہبر کو بھی قتل کر دیا, شہید کر دیا, اور ان کے دکھ میں, ان کے غم میں نکلنے والوں کو بھی آج شہید کر دیا. شدید الفاظ میں لفظ نہیں ہے کیا کہا جائے سوائے غم و غصے کے اور انتہائی مذمت کے. اندر سے بھی فائرنگ ہوئی, اور باہر جو اہلکار تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی. ہم نے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے, ہم نے مطالبہ کیا ہے, اور سندھ حکومت سے خاص طور پہ کیونکہ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی, کمشنر کراچی صاحب نے اور حساس اور حفاظتی اداروں نے اور پولیس کے اداروں نے اور خاص طور پہ سی ایم ہاؤس نے, سی ایم صاحب نے خود نے یقین دلایا ہے, یقین دہانی کروائی ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا. آگے یہ ہمارے اسیر آگے
سوال ہے اگر کسی کا کوئی؟ محمد وآل محمد صلوات.